السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک لو سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یقیناً ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ کہتے ہیں محبت امر بیل کی طرح بے بنیاد افزائش لے کر پروان چڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور اسی طرح دھیرے دھیرے انسان کو اپنی آغوش میں لے لینے کے بعد اس کے گرد لپٹنے لگتی ہے، اور اس کو احساس تک نہیں ہونے دیتی کہ اس کو کس منزل پر لے جا رہی ہے۔ وہ اسی بے خبری میں اس کو ایک دن خشک اور کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ علی کالج میں آئی کام پارٹ 1 کا طالب علم تھا۔ ایک دن اس کو اس کے کالج میں پڑھنے والی ایک لڑکی نے واٹس ایپ پہ اپنی اور ایک دوسری لڑکی کی تصویر بھیجی اور اس سے پوچھا، بتاؤ دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے؟ علی کو شرارت سوجی اور اس نے دوسری لڑکی کو کہہ دیا کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ لڑکی، اس کا نام عائشہ تھا۔ علی نے فیس بک پہ عائشہ کو سرچ کیا تو اسے عائشہ کی آئی ڈی مل گئی، اور اسی طرح ان کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ کچھ دن بعد عائشہ نے علی سے کہا وہ فیس بک کی آئی ڈی بند کر رہی ہے، اور پھر وہ واٹس ایپ پہ بات کرنے لگے۔ کچھ دن بعد عائشہ نے علی کو بتایا کہ اس کی دوست ایک اور لڑکے سے بھی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ علی نے عائشہ کی ڈی پی پر عائشہ کے ساتھ ایک اور لڑکی کی تصویر دیکھی۔ علی کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بھا گئی۔ وہ عائشہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، لیکن عائشہ آن لائن نہیں تھی۔ سارا دن علی نے بہت بے چینی سے گزارا۔ رات کو عائشہ آن لائن ہوئی تو علی نے اس سے ڈی پی والی لڑکی کے متعلق پوچھا۔ عائشہ نے کہا وہ اس کی دوست کومل ہے۔ علی نے کومل کو فیس بک پہ سرچ کیا، مگر وہ اس کی آئی ڈی نہ ڈھونڈ سکا۔ علی نے عائشہ سے کومل کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ علی یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد علی کو آیت کے نام سے ایک لڑکی کا میسج آیا۔ آیت نے اس سے بات کرنا شروع کر دی، مگر علی کا دل تو کومل سے بات کرنے کو چاہتا تھا۔ ایک دن علی نے آیت کی فیس بک پہ دیکھا کہ آیت کی کسی فرینڈ نے اسے وش کیا تھا۔ اس نے بھی جب اس کی ٹائم لائن دیکھی تو وہاں وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آیت کا نام کومل لکھا تھا اور اس کی تصویر بھی لگی تھی۔ علی نے عائشہ سے پوچھا تو عائشہ نے بتایا کہ میں نے کومل سے تمہارے بارے میں ذکر کیا تھا، وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہیں۔ اس نے تم سے بات کرنے کے لیے ہی موبائل خریدا تھا اور آیت کے نام سے آئی ڈی بنائی تھی۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ سب سچ ہے کہ وہ جس کومل سے بات کرنا چاہتا تھا وہ اسی سے اتنے دن تک بات کرتا رہا ہے۔ پھر جب اس نے کومل سے بات کی تو اس نے بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا، مگر ان دونوں کے درمیان مذہب کی آڑ تھی۔ کومل عیسائی تھی اور اس کے گھر والے کبھی اس کی شادی ایک مسلمان سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کے وقتی طور پہ یہ سب بھول گئے۔ وہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ 2 ماہ کے بعد ایک دن کومل نے علی سے کہا وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، وہ آج بہن کے ساتھ بینک جا رہی ہے، وہ بھی وہاں آ جائے۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ دونوں وقت پہ بینک پہنچ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بہت خوش ہونے سے اس نے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ بہن بینک کے کام سے اندر چلی گئی اور وہ دونوں قریب میں پارک میں بیٹھ گئے۔ گھنٹوں وہ دونوں ساتھ میں رہے اور انہوں نے دل بھر کی باتیں کی۔ کومل علی کے ساتھ پاستا بنا کے لائی تھی اور علی نے کومل کے لیے چاکلیٹ خریدی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے کھلایا اور پھر وہ واپس آ گئے۔ اسی طرح ہنسی خوشی وقت گزرتا رہا کہ اچانک کومل کو باپ کو پتہ لگ گیا کومل کسی لڑکے سے ملتی ہے اور وہ فون پہ بات کرتے ہیں۔ کومل کے گھر والے بہت خوش تھے، وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کومل کے باپ نے کومل سے اس کا موبائل بھی چھین لیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ علی بہت پریشان تھا اور ان سب معاملے سے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایسے میں کومل کا فون آ گیا۔ اس نے اپنے کسی دوست کے موبائل سے علی کو فون کیا تھا۔ کومل نے علی سے کہا دیکھو ہمارے درمیان سب سے بڑا مسئلہ مذہب کا ہے، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، تمہارے لیے مجھے بھول جانا ہی بہتر ہے۔ علی یہ سب سن کے سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ سب کہنے والی اس کی اپنی کومل ہے، اور اس نے کتنی آسانی سے یہ سب کہہ دیا، جبکہ علی کو یہ سب سوچتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا یہ سب، مگر کومل نے تو جیسے اس پر بجلی گرا دی یہ سب کہہ کر۔ بہت دنوں تک علی صدمے میں رہا۔ اسے خود کو سنبھالنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا وقت سب سے بڑا محرم ہوتا ہے۔ علی کو بھی پوری طرح سنبھلنے میں ابھی کچھ وقت لگنا تھا کہ ایسا حادثہ ہوا جس نے اس کی پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔
एक दिन अली उसी पार्क में बैठा था जहाँ वो कोमल से मिला था। कुछ दूर उसे एक जोड़ा नजर आया जो दुनिया से बेखबर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। कुछ ऐसे अल्फाज अली के कानों में पड़े कि अली चौंक जाने पे मजबूर हो गया। उसने बेसाख्ता मुड़ के देखा तो वो कोमल थी, उसकी अपनी कोमल। वो उसे देखकर सकते में आ गया। वो वही जगह, वही अल्फाज, वही लड़की, मगर आज अली की जगह कोई और था। अली को अपने कानों आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने जो कुछ देखा और सुना वो सब सच था या वो जो उसको दिखाया गया था। वो दोनों तो जा चुके थे मगर अली अपने घर कैसे आया ये उसको भी नहीं पता था। अगले दिन अली ने आयशा को कोमल के बारे में सारी बात बताई और कोमल के मुतालिक जानना चाहा तो वो मजीद शौक रह गया। सुन के आयशा ने कहा, यार जिंदगी एंजॉय करो यार, किसी एक के साथ तो जिंदगी बोर हो जाती है। रोज एक ही बंदे से एक ही बात तो नहीं कर सकते ना, तुम भी अपनी जिंदगी के लिए कोई दूसरा साथ ढूंढ लो। वो ये कहकर चली गई थी और अली ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि ये मोहब्बत थी या टाइम पास। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इससे रहनुमाई हासिल करेंगे। किसी के लिए भी मोहब्बत में मजाक करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं या आप किसी को अपनी दोस्ती के अलावा भी एक ऐसे रिश्ते में बांध रहे हैं तो इस रिश्ते को मजबूती से थामे रखिए। कभी भी एक दूसरे को धोखा मत दीजिए और कभी भी एक दूसरे के बारे में गलत राय कायम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो हो सकता है कि वो दूसरा शख्स आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हो और आपके एक गलत कदम की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दोस्तों का ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।